من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. حضرت بالخشی سید حمید الدین صاحب صدر مسجد پاکستان فرمائیں اور جناب محمد سیف الدین صاحب صدر نظام کمیٹی مسجد محمد فرمائیں. اس کو نہیں لگا. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن لا ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ دانا سبل مولا کل ختم رسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان سلطان و سلطان تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان. برادران عزیز، اس سے پہلے کہ جو تلاوت کی گئی ہے اس پر گفتگو ہو، آپ تمام کی خدمت میں میرے آقا سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک اور یہ میلاد کی محفل مبارک ہو. بالخصوص میں محترم حمید صاحب، بابا بھائی صاحب اور دیگر پاسبان اہل سنت کے وہ افراد جو دل و جان سے اس تنظیم کو چلا رہے ہیں. نہ صرف یہ تنظیم چل رہی ہے، اس میں الحمدللہ مولانا رشید صاحب جیسے افراد دن رات محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کا علم دے رہے ہیں تو عقیدہ قرآن بھی دے رہے ہیں. قرآن کا وہ علم جس کو قرآن کا تلاوت کہیے گا، تلاوت قرآن سکھائی جا رہی ہے. عقیدہ قرآن اور قرآن آپ سے کیا کہتا ہے یہ سمجھانا. پاسبان اہل سنت، یہ مجلس پاسبان اہل سنت کا قیام الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 3 برس لگ بھگ ہو گیا. اللہ کا احسان ہے، مجلس پاسبان اہل سنت ہفتہ واری اجتماعات بھی کرتی ہے، طالبان کا مدرسہ بھی چلاتی ہے، اور جہاں کہیں عقیدہ اہل سنت کا تحفظ ہو تو مجلس پاسبان اہل سنت آگے بڑھ کر اپنا اہم کردار ادا فرماتی ہے. دیگر برادران جو یہاں موجود ہیں، ظفر صاحب ہیں، متین صاحب ہیں، اور یہ ہمارے حضرات جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، یہ تمام ہمارے بھائی جو مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کے سامنے الحمدللہ جیسا منعقد کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ اس اللہ کے گھر کے سائے میں ہیں، جس کے بھی صدر صاحب ہمارے بابا بھائی صاحب ہیں اور پاسبان اہل سنت کے صدر صاحب حمید صاحب ہیں، یہ دونوں کی محنت اور جوڑ کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے الحمدللہ یہ جلسہ اس شاندار انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. کلام اللہ کی وہ آیت جس میں اللہ فرما رہا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً
حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے پیارے محبوب تہجد کے لیے کھڑے ہو جائے. جب ساری دنیا سو رہی ہوگی تو آپ مجھ سے ہم کلامی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب آپ مجھ سے باتیں کریں گے اور میری بارگاہ میں حاضر رہیں گے، اس کے بدلے فتحجت بھی نافلۃ لک، فائدہ آپ ہی کا ہے، نفع آپ ہی کا ہے. پھر آگے کہا جاتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کے لیے مقام محمود عطا فرمائے گا. کیوں کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی فکر ہے، کسی سے محبت ہے، تو وہ بحیثیت عبد اپنے رب سے ہے یا بحیثیت رسول النبی اپنی امت سے ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو زبان پر پہلا کلمہ رب نکلا. زبان پر کلمہ آیا تو ربی ربی، میرے رب میرے رب، میرے مولا میرے پالنہار. ربی حبلی امتی، دوسرا جملہ امت نکلا. پہلا جملہ رب نکلا تو دوسرا جملہ امت نکلا. اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز فرما دیں گے جس کو ہم مقام محمود سے داخل کر رہے ہیں. مقام محمود وہ مقام ہے جسے مقام شفاعت کہا جاتا ہے. مقام شفاعت کبریٰ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگی. شفاعت عظمیٰ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگی. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب و کتاب بخش دو، یا پھر آپ کو حق شفاعت عطا فرما دیا جائے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق شفاعت عطا کر دیا جائے، مجھے حق شفاعت عطا کر دیا جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میرے آقا سید عالم سے پوچھنے لگے کہ آقا اگر آپ کی امت قیامت تک آنے والی معلوم نہیں، اس کی گنتی کتنی ہوگی، کتنے کروڑ کتنے ارب، آپ اگر فرما دیتے ہیں کہ آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے میں کتنا اچھا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا جب آدھی امت میری بلا حساب و کتاب جنت کو چلی جائے، باقی آدھی مجھ سے امید لگائے، مجھے تکتی ہوتی، مجھے نواز لگاتے ہوتی، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر کیا ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے حق شفاعت کا فرمایا ہے، اس شفاعت کے ذریعے میں اپنا ایک امتی ہوں جو گھر نہیں چھوڑوں گا، سارے کے سارے جنت میں لے جاؤں. یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت عظمیٰ کی طبیعت کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اب یہاں منشا، مرضی، طبیعت، قانون، دستور سب مل ملے گا تو اللہ کا اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. ہاں کافر کے لیے آزادی ہے، کافر چاہے تو دنیا کے اندر صبح سوتا پڑے رہے، چاہے تو اٹھ کر کام کو نکل جائے، چاہے تو وہ حلال طریقے سے رزق کو طلب کر لے، چاہے تو پھر ناجائز طریقے سے رزق طلب کرے، وہ چاہے تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، چاہے تو لوگوں کو دھوکہ دے دے، چاہے تو وعدہ خلافی کرے،
یا وعدے پر عمل کر لے، چاہے تو آدمی جھوٹ بولے، چاہے تو آدمی سچ بولے، چاہے تو آدمی کسی کا مال لے کر دبا دے یا لوٹا دے، یہ سارا کچھ معاملہ، چاہے تو اولاد کو بیٹھی میں مار ڈالے، چاہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو حق نہ دے، چاہے تو اس کو پیدا ہونے کے بعد میں ایسا چھوڑ دے بغیر تربیت کے کہ بس بیڑا عربی کی زندگی جیے جا رہا ہے، بیڑا عربی کی زندگی جیے جا رہا ہے، یہ اختیارات کافر کے لیے ہے، آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے پابندی ہے، آپ کے لیے یہ یقینی بات ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو سچ کے سوا کچھ نہ کہیں گے، جب آپ وعدہ کریں گے تو اس کو ضرور نبھائیں گے، جب آپ کسی سے مانگ لیں گے تو بحسن قلبی اس کو لوٹائیں گے، اگر رات اتنی ہی دیر سو لیکن صبح صادق کو موازن حیال الصلاۃ حیال الفلاح کہے گا، آپ کو اپنا بستر چھوڑنا ہی ہوگا۔ آپ اگر اولاد آپ کے ذریعے سے اللہ آپ کی اہلیت کے شکل میں اولاد دیا، اب چاہے آپ اس کو اسکیننگ کے ذریعے سے معلوم کر لیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کا دستور یہی ہے کہ جو دے گا اللہ اپنے کرم سے دے گا، چاہے تو وہ اولاد صحیح سالم پیدا ہو تبھی اس کی نگہداشت کرنا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی کی اولاد معذور پیدا ہو جائے، تب بھی آپ پر حق اولاد کا یہ ہے کہ آپ اس کی بالکل مہمان پرورش کریں، اس کی پرورش میں کوئی کمی آنے نہ دے۔ اگر آپ کے والدین ضعیف ہو گئے ہیں تو آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بالکل والدین کے سامنے جائیں تو اپنے بازوؤں کو چھپا کر جائیں، نظروں کو نیچی رکھ کر جائیں، آواز سے بات نہ کریں بلکہ دھیمی آواز میں شیریں کلامی سے پیش آئے۔ جب وہ آپ کو آواز دے تو آپ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں، جب ان کو کسی قسم کی آپ کی بدنی خدمت کی ضرورت ہو یا مالی خدمت کی ضرورت ہو، آپ کا ان کا حکم ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان کی ہر اعتبار سب کچھ بات کریں۔ ویسے ہی آپ کی اپنی اگر زوجہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لباس لکم و لباس لہن، کہ ہاں مرد جو عورت کا لباس بنایا، عورت کو مرد کا لباس بنایا، تو آپ اس کے شریک حیات کا بنے، اب آپ اس کے تن من دھن کی نگرانی کریں گے، نگہداشت کریں گے، اس کو اچھا کھلائیں گے، اچھا پہنائیں گے، اس کے تمام معاملات جائز تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ آپ پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے احکام ہے، اس کو پورا کرنا ہی ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اس مسلمانیت کا جو دائرہ ہے، دائرہ اسلام شریعت کی حدود ہے، اس حدود میں ہی رکھنا پڑے گا، جو اس حدود کو پھلانگے گا وہ فاسق کہلائے گا، نافرمان کہلائے گا، قاطی کہلائے گا، گنہگار کہلائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی کرنا یہ اسلام میں سخت جرم کہلائے گا۔ ویسے ہی آدمی کا حال یہ ہے کہ آپ کا کوئی ہمسایہ ہے تو آپ کا اوپر یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں، دستک دیں، اس کی خبر گیری کریں، اس کی مزاج پرسی کریں، اس کے اگر آپ کے گھر میں میرے آقا سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں اچھا سالن بن جائے، خورما بن جائے تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال کر بنانا، یہ سید اعظم کا ارشاد ہے کہ پانی تھوڑا زیادہ ڈال دیا کرو۔ عرب کی اس زمانے کی معاشی زندگیوں پر بھی نظر رکھیں اور میرے آقا کے ارشادات پر بھی نظر رکھیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پانی زیادہ ڈال دو تاکہ خورما تھوڑا تمہاری جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ بنے اور اپنے ہمسایوں کو بھیجا کر۔ یہ اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب کا اگر کوئی آدمی ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جتنا ہوگا اپنے لیے بھی ہوگا، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ پابند ہیں شریعت کے، کیا شریعت کے حدود کو پھیلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پڑوسی کا خیال رکھیں۔ معلوم ہوا کہ پڑوسی پہلے موٹر سائیکل میں پھرتا تھا، اچانک موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہی ہے، کبھی بس میں نظر آ رہا ہے، کبھی آٹو میں نظر آ رہا ہے، کبھی سائیکل پر نظر آ
احسن طریقے سے، بالکل ایک مسیحا کے طریقے سے تنہائی میں جائیں، ملیں، ادھر ادھر کی بات کریں، پھر اس سے حال دریافت کر لیں اور اس بات کی اس کو تمانیت دے دیں کہ جو کچھ تو مجھ سے کہے گا میں کسی اور سے کہنے والا نہیں ہوں، بلکہ بالکل غیبی انداز میں تیری مدد کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کی ہماری یہ ذمہ داری میں سے ہے، چاہے پڑوسی آپ کا مسلمان ہو یا پھر کسی بھی مذہب پر عمل کرنے والا ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ میرے آقا سید عالم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، خدا کی وحدانیت کا ماننے والا ہے یا بتوں کا پوجنے والا ہے یا عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے والا ہے، یہ دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ دیکھا یہی جائے گا کہ وہ میرا پڑوسی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، بی عائشہ نے میرے آقا سے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوس میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے۔ یہ میرے آقا سید عالم نے فرمایا، بتلا دیا ہر انسان کا ایک ایک نفس کا حق ہم پر ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ بات میں پھر ایک مرتبہ دوہرا دوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہی بات کہی ہے کہ اس لیے ہر آدمی کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ ساری انسانیت کا حق تم پر ہے اور تمہارا حق کسی پر نہیں ہے۔ ساری انسانیت کا حق ہم پر ہے، ہر فرد یہ تصور کرے کہ ہاں ہاں سارے انسانوں کا حق میرے اوپر ہے اور میرا حق کسی پہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد نہ مایوسی ہوگی، نہ دل ٹوٹے گا، نہ کبھی آدمی رنجیدہ ہوگا، نہ کبھی اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ کسی سے امید ہی لگائے بیٹھا نہیں ہے۔ جس سے امید لگانا ہے اسی سے امید لگانا ہے، جس سے مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، جس کو پوجنا ہے اسی کو پوجنا ہے، جو کچھ کہنا ہے اس سے کہنا ہے۔ اسی لیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو ان باتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ایک ایک بات کی تعلیم دے کر بھیجا ہے، ہر انسان کے لیے صرف اور صرف کلام اللہ اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ لے، انشاءاللہ دنیا میں آدمی کامیاب ہے۔ اب اگر ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہر آدمی اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ کلام اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ سکے، استنباط کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے، ہم استنباط نہیں کر سکتے، تو اسی لیے میرے آقا سید عالم کا ارشاد کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا ارشاد کا مطلب و معنی کیسے نکالیں گے؟ اسی لیے فقہاء کرام ہمارے پاس موجود ہیں جو الفاظ کا علم عطا فرماتے ہیں، معنی کا علم عطا فرماتے ہیں، وہ فقہاء کرام ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، یہ لوگ ہم کو سمجھائے ہیں۔ اسی لیے آج دنیا بھر میں اہل سنت والجماعت جو سواد اعظم ہے وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا معنی و مطلب یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی امام پر بھروسہ کر لیں کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری عقل ناقص ہے، نہ ہمارا اتنا علم ہے نہ ہمارا اتنی عقل ہے کہ ہم اس معنی و مطلب کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ حضرات پوری طریقے سے تیار کر دے۔ اور وہاں سوال یہ کہ آپ کے سامنے سوال آ سکتا ہے کہ یہ چار ہی کیوں ہے، چار ہی کیوں ہے، چار سے زائد بھی تو ہو سکتے ہیں، کیا انہی کے پاس علم تھا، کیا انہی کے پاس عقل تھی، اب دنیا میں کیا علم ختم ہو گیا، کیا عقل ختم ہو گئی؟ نہیں، علم ختم ہوا ہے، عقل ختم ہوئی ہے، نہ چار پر اتفاق کرتے ہیں، بلکہ وہ زمین پر بہت سے ائمہ آئے، بہت سے لوگوں نے مختلف اماموں کی تقلید بھی کی، لیکن اس لیے کہ وہ صرف یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو پھر وہ امام جسے ہم امام مانتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں پیدا ہوئے صرف اس علاقے کی حالات کو قوموں کو دیکھ کر وہ فقہ نہیں لکھتے، بلکہ
کو روکا دیے ہیں کہ کسی کو ان کی ولادت سے پہلے ایسے کام ان کے بھائی صاحبہ کو پڑ گئے کہ آقا سید عالم نے بتلا دیا کہ میرا علم میری شریعت کو پھیلائیے، یہ مشرق مغرب شمال جنوب ہو گئے۔ یہ وہ کچھ معاملات ہیں۔ اگر آج شام کا کوئی آدمی آئے تو ضروری ہے کہ لوگ ان کو قبول کر دیں، لیکن آدمی خود یہ کہنا کہ میں امام بن گیا، میں امام بن گیا، بننے سے کافی نہیں ہوتا۔ دنیا ماننا اور قبول کرنا پڑے گا، اور دنیا جس کو قبول کریے وہی لوگ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف میرے آقا سید عالم کا منشا تھا، ان کی عنایت تھی، جو وہ چاہتے تھے کہ اپنا دین ان چار افراد کے ذریعے وہ زمین پر پھیلایا جائے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ بلا شبہ ائمہ اہل بیت تو یقینی بات ہے کہ ہر زمانے میں اکابرین گزرے ہیں، ائمہ اہل بیت اس سے مستثنا ہے۔ لیکن پھر میں جس آیت کی تلاوت کیا تھا ادھر آ جاؤ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سنے تو پھر فرمایا کہ لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میں ہوں، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام فرمانے لگے کب کمال ہے کہ آقا سید عالم جلال نبوت کو دیکھ کر ہر صحابی کام رہا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان درج جاتے رو پڑتے کہنے لگے یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر صحابہ رو رہے تھے، ہچکی بنا گئی۔ حضور نے فرمایا خبردار، میں صاف یہ کہتا میرا تعلق کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق کوئی فائدہ نہ دے گا، میری غلامی کی عزت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جو لوگ میری غلامی میں آ گئے ہیں، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیے ہیں، اپنے آپ کو میری عزت سے جوڑ دیے ہیں، میرے گھر کی نوکری کرتے ہیں، میرے آج کی غلامی کرتے ہیں، اطلاع کو صحیح کیا میں فائدہ نہیں کرتا سکتا؟ کیا میری عزت فائدہ نہیں دے گی؟ کیا میں ان کے لیے شفاعت نہیں کر سکتا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام خاموش ہو گئے، ایسے خاموش ہو گئے جیسے ان کے سر پر پریدا بیٹھا لڑ رہے ہیں، صحابہ کو ہچکی بنی ہوئی ہے، رو رہے ہیں، اور سید عالم فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو بروز محشر میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت میں جن کی شفاعت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی علم عطا فرمائے گا کہ وہ بھی شفاعت فرمانے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، جس کی شفاعت میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ان کو بھی اللہ یہ اختیار دیتا ہے۔ ارے ابھی ابھی جو گناہگار تھا، خطاکار تھا، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن نبی کی شفاعت کا صدقہ دیکھو پل بھر میں ابھی تو رحم کا کام کرنے والا تھا، رحم مانگ رہا تھا، نبی کے سارے عافیت میں جا رہا تھا، نبی سے شفاعت کی امید کر رہا تھا، گزارشات کر رہا تھا، لیکن نبی پاک سید عالم نے شفاعت کیا کر دی؟ اب اللہ نے اس کو عزت عطا فرما دیا، مجبور نہ رہا بلکہ محتاج نہ رہا، مختار ہو گیا ہے، شفاعت کر رہا ہے۔ ارے تیری شفاعت چاہیے میں کروں گا، تجھے کیا ہو گیا ہے میں کروں گا، کیونکہ میری شفاعت نے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ جیسا ابدی جہنمی بھی گردن اٹھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھو تو صحیح سارا محشر، سارے چھوٹے گناہ کرنے والے، بڑے گناہ کرنے والے سب کے سب بخشے جا رہے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ رحمت مجھ پر پڑ جائے اور مصطفیٰ میرے لیے اشارہ کر دے، اللہ نے ان کی بات رکھتے ہوئے میری بھی بخشش کر دے۔ کے لیے سونے کے ممبر لگا دیے گئے، سونے کے ممبر لگا دیے گئے، ہر نبی اس ممبر پر جلوہ فرما ہے، ہر نبی اپنی شان
کردہ لباسوں میں ہوں گے، محفل ایسا معاملہ ہوگا کہ سونے کے ممبر لگا دیے گئے ہیں اور سارے نبی شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر قربان جائیں میرے آقا پر جو سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، وہ میرا آقا سید عالم کا ممبر خالی ہوگا، میرا آقا اس ممبر پر نہیں بیٹھے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر نہیں ہے، میرے آقا سید عالم فرماتے ہیں کہ میرا ممبر خالی ہوگا، میں کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو میرے آقا ہی کے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے یہ دھڑکا لگا رہا کہ میں اس ممبر پر بیٹھ جاؤں اور اللہ نے پورے اکرام کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دیا، اگر میں جنت میں چلا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے وہ رب کا دیا ہوا ممبر تو ہوگا لیکن مصطفیٰ اس پر نہ بیٹھے گا۔ سید عالم فرماتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھوں گا اس ممبر پر، میں کھڑا رہوں گا اور اپنے رب سے یہی التجا کرتا رہوں گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سارا محشر جمع ہے، سارا محشر جمع ہے، انبیاء بھی ہے، انبیاء بھی ہے، سبھی کے سب جمع ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کسی میں اتنی ہمت نہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کلام کر سکے۔ قوت گویائی اگر کسی کو علم ہے بات کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے گا کہ میرے پیارے محبوب، ارے میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، محشر کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی کہے گا تو مصطفیٰ کہیں گے، اگر آج کوئی سنے گا تو مصطفیٰ کا رب سنے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ اللہ کے سامنے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ اپنے رب کے قریب جاؤں گا، جنت کے دروازوں کے قریب جاؤں گا، اچانک میرے رب کا دیدار مجھے ہوگا، میرے رب کا دیدار مجھے ہوگا، جیسے ہی اپنے رب کے دیدار کو دیکھیں گے سید عالم فرماتے ہیں میں سجدہ میں چلا جاؤں گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور ایسی حمد کروں گا، ایسی تعریف کروں گا اپنے رب کی کہ روئے زمین پر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، ایسی تعریف اپنے رب کی ہوگی۔ اور پھر اللہ فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب ذرا سجدے سے سر کو اٹھائے، ذرا سجدے سے سر کو اٹھائیے محبوب، ارے کہیے سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کریے قبول کی جائے گی، شفاعت کریے قبول کی جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے صحابی رسول نے پوچھ لیا میرے آقا سے، اے اللہ کے رسول محشر میں ہم آئے تو آپ کو کہاں تلاش کریں، آپ کو کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے مجھے تلاش کرنا ہو تو کل سرات پر تلاش کرنا، کل سرات پر تلاش کرنا۔ صحابی پر فرمان جائے ایک سوال کر رہے ہیں اور ہمیں علم کا سمندر عطا فرما رہے ہیں کہ میرے آقا نے کہ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا یا رسول اللہ اگر آپ کل سرات پر نظر نہ آئے تو میں کہاں جاؤں؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر میں کل سرات پر نظر نہ آؤں تو میزان پر تلاش کرنا، میزان پر تلاش کرنا۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میزان پر بھی نظر نہ آئے تو میں کہاں جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا تو پھر کوثر پر تلاش کرنا، کوثر پر تلاش کرنا۔ میں دین میں سے ایک جگہ ضرور رہوں گا، دین میں سے ایک جگہ ضرور رہوں گا۔ میرے آقا یہ بات صاف کر رہے ہیں کہ ارے میرے آقا سید عالم رحمت عالم ہے، شافی محشر ہے، اسی لیے کبھی پیاسی عمر آ گئی تو میرے آقا کوثر پلا پلا کے پیاسوں کی پیاس بجھا رہے ہیں، کبھی امت میدان پر ہے اور ان کے عمل ہلکے پڑ رہے ہیں تو اپنی رحمت ڈال ڈال کے اپنی شفاعت کے ذریعے ان کے پلے کو جھکا رہے ہیں، ان کو جنتی بنا رہے ہیں۔ کبھی یہی امت کل سرات سے گزرنے کے لیے آتی ہے، میرے آقا سید عالم وہاں کھڑے ہیں، کیوں نہ میرے آقا کھڑے رہیں گے، اس چہرے کو کرتے ہوئے امت گزر رہی ہوگی۔ جب میرے آقا آئیں گے تو جبرائیل کہاں ہوں گے؟ ارے جبرائیل بھی تو اپنے پر بچھائے ہوئے کل سرات پر پر بچھائے ہوئے ہوں گے، کبھی تو میرے آقا کی امت کل سرات سے گزر رہی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں میزان پر رہوں گا اور ان لوگوں کی میرے آقا کی شفاعت سے میرے آقا کے ارشادات کو سنو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے حق میں الگ الگ
انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے. جو اہل محشر کھڑے ہوں گے، جو ابھی بات کرنے کے لیے رب تیار نہیں ہے، اس وقت یہ کہنا نبی پاک کا کہ مولا حساب جلد کر دے، مولا حساب جلد کر دے، تبھی وہ حساب شروع ہوگا. سارے کے سارے آئیں گے اور ہر آدمی کا یہ حال ہوگا. یہ بتلانے کا مقصود ہے. خدا ایک جملے پر توجہ فرمائے تو بات صاف ہو جائے گی کہ یہ کیا بات تھی کہ اہل محشر کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میری ہی امت کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ کسی نہ کسی کو شافی بنانا چاہیے، کسی نہ کسی کو سفارشی بنانا چاہیے، کسی نہ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. تبھی تو اہل امت میرے آقا سید عالم کی امت آگے بڑھے گی، ان کے پیچھے ساری انسانیت آگے بڑھے گی. ارے اگر چاہتے تو دل میں مختلف القلوب جو ہے دل میں پہلے ہی ڈال دیتا کہ شافی محشر کے پاس چلے جاؤ، لیکن ایسا نہ ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ڈال دے گا دل میں آدم کے پاس جاؤ. آدم علیہ نبینا کے پاس جا رہے ہیں، وہ بھی بڑے شان والے نبی ہیں، ان کی نبوت میں، ان کے مقام میں، ان کے رتبے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ نہیں. آج کا دن روایات میں تو یہی آتا ہے کہ نفسی نفسی، میرا نفس کہیں گے. کبھی کہیں گے کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کبھی کہیں گے کہ نوح کے پاس چلے جاؤ. حضرت آدم چاہتے ارے امت کو اگر اس کا علم بھی نہ ہو کہ شافی محشر کون ہے، لیکن آدم کو اس بات کا علم ہے کہ شافی محشر کون ہے، سید عالم ہے شافی محشر. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کی زبان سے نکلوا رہا ہے کہ جا آدم کہتے تیری زبان سے کہ نوح کے پاس جاؤ. ساری کی ساری انسانیت حضرت نوح کے پاس ہے. حضرت نوح علیہ نبینا چاہتے تو میرے آقا کا نام لے لیتے، لیکن انہوں نے بھی آقا کا نام نہ لیا، بلکہ ان کی زبان سے یہی نکلا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. سارے کے سارے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نبی کے پاس جاؤ، نبی رحمت کے پاس جاؤ، بلکہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھیجتے ہیں. اب عیسیٰ روح اللہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کسی کی شفاعت کا معاملہ نہیں ہے. شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ اگر کسی کی ہے تو وہ حضرت مصطفیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری انسانیت آ رہی ہے. کیا مانا، کیا مطلب، کیا ہو رہا ہے یہ محشر میں؟ ارے محشر کی یہ گرمی سیدھے کے سیدھے سارے ارے آج نام لیوا بیان کرنے والا، بیان سننے والے، میرے آقا کے حدیث پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ شافی محشر میرے آقا ہے. لیکن اس دن انسانیت آپ بھی ہوگے، ہم بھی ہوگے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، کیونکہ خدا کی مشیت یہی ہے، خدا کی مشیت یہی ہے کہ جائے دوڑ لگائے، دوڑ لگاتے رہے. اہل محشر بھی دیکھ رہے کہ آج مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا. ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. مسلط لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی. میرے آقا سید عالم کی جو مسلط ہے وہ لیوائے حمد کے نیچے ہے. لیوائے حمد کیا ہے؟ یہ توحید کا پرچم ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ فرما دیا ہے وہ خیر کثیر کیا ہے تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو حبیب اللہ بنا دیا ہے، ہم نے آپ کی نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہواؤں میں گونج یہی ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیوائے حمد کیا ہے کہ قیامت کے دن ہی اگر کسی کا کلیہ ہوگا، کہنے کو سب انبیاء کی اپنی اپنی شریعت ہے، کہنے کو سب انبیاء معظم و محترم ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ یہ نظر آ رہا ہے. لیوائے حمد کیا ہے اپنے نبی کے ہاتھ میں اس جھنڈوں کو گاڑا گیا ہے. آج جھنڈوں پہ اعتراض کرنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے جھنڈے کا سب فرمائے گا اور وہاں میرے آقا صلی اللہ فرمان ہوگے اور اس جھنڈوں کی چھاؤں میں جو آئے گا پھر جائے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں یہاں کبھی میرے آقا ذکر کر رہے ہیں کہ مترو کہ میرے امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان 70,000 میرے لیے دعا فرمائیے میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. میرے آقا سید عالم رحمت عالم نے فرمایا تم تو ہو ہی 70,000 میں سے, تم تو ہو ہی 70,000 میں سے, یعنی تم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں. کبھی میرے آقا شفاعت کا ذکر کر رہے ہیں, کہنے والے نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا میری شفاعت بھی آپ کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور ضرور میں تیری شفاعت کروں گا. یہ رحمت عالم کے اختیارات ہیں. میرے آقا کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اور ایک جگہ بڑی اور مزید اس کی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں 70,000 جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے. اچھے اچھے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں حساب و کتاب دینے کے لیے. کب ہمارا نمبر آئے گا, کب ہم میدان پر جائیں گے, کب ہمارا معاملہ ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ حساب کے دن بھی بے حساب داخل ہو رہے ہیں, حساب کے دن بھی بلا حساب داخل ہو رہے ہیں. میرے آقا سید عالم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ 70,000 آدمی ایسے ہوئے. بلکہ اس کی روایت تو یوں ہے, پہلے 1000 کہا گیا, پھر بڑھاتے بڑھاتے کہا گیا کہ 1000 آدمی ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. ان کا ایک ایک کا ہاتھ ایک ایک آدمی پکڑا ہوا, ایک کا ہاتھ دوسرا, دوسرے کا ہاتھ تیسرا, تیسرے کا ہاتھ چوتھا, چوتھے کا ہاتھ پانچواں, پانچویں کا ہاتھ ساتواں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بلا حساب و کتاب ایک ایک آدمی کے ساتھ ایسے 1000 بڑے ہوں گے. ان کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. محشر کے حساب و کتاب میں ان کو اللہ بے نیاز کر دیا. اپنے محبوب کی امت میں وہ کون شان والے ہوں گے؟ ذرا غور کو کر لیں. وہ کون ہاتھ والے ہیں جو ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہیں؟ تم ہاتھ دو, وہ محشر کے بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے, بلکہ تمہیں اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے انداز میں بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں. کبھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ 70,000 کا کیا ہوگا مولا, اور اس میں اضافہ فرما دیا جائے. اللہ آپ کو فرماتا ہے کہ ہاں ہاں ابھی اب سنو, میں 3 پلے ڈالوں گا اپنے ہاتھ کو, تمہاری امت کو 3 پلوں کو اٹھا کر جنت میں ڈالوں گا. اب اللہ کی شان کیا ہے, اس کے ہاتھ کیا ہے, اس کی شان کے مطابق ہے, اس کا پلہ کیا ہے, وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پلے میں کیا ہے. اس ساری امت کو اٹھا لے, چاہے تو پھر ان کو تقسیم کر دے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے جائیں گے, کچھ تو خدا کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. میرے آقا کا ارشاد ہے کچھ تو خدا کی رحمت سے جنت میں جائیں گے, کچھ کا حال یہ ہوگا کہ میری شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے, میری شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے. آپ کو خدا کی رحمت سے جنت میں جانے والے کون ہیں؟ خدا کی رحمت سے جنت میں جانے والے وہ اللہ اللہ کرنے والے, نماز و روزہ پڑھنے والے, اپنے رب کو منانے والے. میرے آقا نے فرما دیا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی قسم ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا, بلکہ جاتا ہے تو اللہ کے فضل کی وجہ سے جاتا ہے, اللہ کے فضل کی وجہ سے جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں, میرے آقا نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی فضل کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں. وہ جنت میں جانے والے اپنا عمل تو کر لیے لیکن اس سے فضل طلب کرتے رہے, فضل طلب کرتے رہے, اور اس نے اس دن فضل فرما دیا, جنت میں لے گئے. اور کچھ جیسے ہم جیسے گناہگار خطاکار ہیں, خدا کے جلال سے ڈر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, اور اپنے آقا سید عالم کی رحمت تلاش کر رہے ہیں, ان کی شفاعت تلاش کر رہے ہیں, ان کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, ان کی خیرات تلاش کر رہے ہیں. تبھی تو میرے آقا نے فرمایا اہل کبائر کا میں شافی ہوں, اہل کبائر کا میں شافی ہوں, شفاعت فرما رہا ہوں. نبی پاک کی شفاعت کبھی کوثر کے ذریعے ہے تو کبھی میزان میں اس کے اعمال کو بڑا بڑا کر اپنی رحمت کو ڈال ڈال کر بھجا رہے ہیں, تو کبھی جنت کے دروازے پر کھٹکھٹا رہے ہیں, اندر سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ کہتا ہے, رضوان کہتا ہے, ہاں ہاں مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ آنے پر ہی دروازہ کھولا جائے. آپ آئے ہیں, مرحبا, آپ کے لیے دروازہ کھل گیا. لیکن میرے آقا نہیں جاتے بلکہ اپنی امت کو چھوڑ رہے ہیں. رضوان بھی دیکھ رہا ہے کہ دروازہ تو کھولا گیا تھا یہ حبیب اللہ کے لیے, لیکن حبیب اللہ خود نہیں جاتے, اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے گنہگار امت کو پھرا رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, سجدوں میں جا رہے ہیں, خدا کو منا رہے ہیں. پھر خدا کی رحمت عام ہو رہی ہے, سجدے سے لوگ سر اٹھا رہے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے کہ مانگو, کیا مانگنا ہے میرے محبوب, دیا جائے گا, کہو پورا کیا جائے گا. اگر تم کسی کی شفاعت کرو قبول کر لی جائے گی. میرے آقا سید عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے جب سارے گنہگار جنت میں چلے گئے، اب میرے آقا سید عالم دوزخ کا رخ کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ گنہگاروں کی بھی کیٹیگریز ہوں گی، بڑے بڑے گنہگار، کوئی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے گنہگار زندگی بھر اس کی نافرمانی میں گزار دیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار دیے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہاں بڑھ رہے ہیں؟ دوزخ کے کنارے پر میرے آقا پہنچ گئے، دوزخ کے کنارے پر میرے آقا پہنچ گئے۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ حبیب تم نکال لو، اگر تمہاری موت ہو تو دنیا بتانا مقصود ہے دنیا والوں کو کہ اس دنیا میں نہ مانے تو مشکل میں ماننا پڑے گا۔ بڑے گناہگار کہ ساری زندگی میرے آقا کی سنتوں کا قتل کرتا رہا، آج دوزخ میں جل رہا ہوگا اس وجہ سے کہ آقا سید عالم کی سنتوں کا قتل کرتا تھا۔ آج اگر کوئی ہاتھ ہے نکالنے والا تو وہ رحمت عالم کا دست کرم ہے جو دوزخ سے نکال رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دوزخ سے نکالوں گا اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے امتیوں کو دوزخ سے نکال نکال کر لے جا رہے ہیں۔ آخرکار مالک سے پوچھا گیا تو دوزخ کا داروغہ ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا تو صحیح کہ میری امت کا کوئی ایک فرد بھی ہے؟ میرے آقا سید عالم کے سوال پر مالک کہے گا اللہ کی قسم ہے کہ آپ کی امت کا ایک فرد بھی باقی نہ رہا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے آقا سید عالم جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جو دوزخ سے نکل کر آئے تھے ان کا حال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے پیشانی پر وہ دوزخ کے نشان باقی رہ گئے، وہ دوزخ کے نشان باقی رہ گئے۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے میرے آقا، میرے شافی، میرے مربی، میرے مولا، میرے محسن، تم نے اتنا بڑا احسان کیا کہ جلتی ہوئی دہتی ہوئی دوزخ جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے، تمہاری شفاعت کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنے عمل کی وجہ سے تو جہنم میں گئے تھے، لیکن تمہارے صدقے، تمہاری خیرات کے صدقے، تمہاری اہل بیت کے صدقے تم نے ہمیں دوزخ سے نکال لایا ہے۔ لیکن یہ جنت کی ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں یہ وہاں کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں۔ ہمارے پیشانیوں پر اللہ نے جو باقی رکھ دیا ہے دوزخ کے نشان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے ہفتے کہیں گے کہ مولا ہے، ستار ہے، غفار، تم نے دوزخ سے نکال دیا ان کو، میری شفاعت کا حضور فرما دیا، لیکن ذرا کرم کر دے، وہ نشان بھی مٹا دے۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں سے کہ ان کے چہرے پر وہ نہر کا پانی ذرا ڈال دینا، ذرا نہر کا پانی چہرے پر ڈال دینا، چہرے پر نہر کا پانی کیا پڑ گیا، سارا عیب جاتا رہا، سارے نشان مٹ گئے، اب وہ جنتیوں میں ایسے مل گئے جیسے ہمیشہ سے جنتی تھے۔ یہ ساری محشر کے حالات دیکھتے ہوئے ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ دیکھو، ہم اہل سنت والجماعت جو یہاں پر بھی ممتاز ہے انشاءاللہ قیامت میں بھی ممتاز رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جسے میلاد النبی۔ برادران عزیز، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی رحمت عامہ کو عام کر دیا، لیکن محشر میں کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں، اور باتیں بھی ہوئی ہیں۔ ایسے وقت بھی آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے والا نے کیا خوب کہا ہے، دوستی اور کوئی غرض کے لیے وہ تجارت ہے، دوستی ہی نہیں۔ دوستی اور کوئی غرض کے لیے وہ تجارت ہے، دوستی ہی نہیں۔ ارے دوستی ہو رہی ہے، اللہ سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو جنت کے تصور میں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رہ رہا ہے تو جنت کے تصور میں رہ رہا ہے، ارے صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو اس واسطے کر رہا ہے کہ کہیں وہ نہر مل جائے، کہیں وہ سونے کا محل مل جائے، کہیں وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حور مل جائے۔ یہ تصورات کے ساتھ جینے والے اور ہوں گے، تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں کو کہ اپنے ایک عالم دین، ایک سید زادہ
جو واقعتاً عالم بامل ہے، ان کا استقبال آپ نے کیا تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کو بھی دیکھا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت عامہ جو محشر میں برپا ہوئی تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا حال یہ تھا کہ اللہ بتلانا چاہتا تھا کہ یہ دیکھو ہمارے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں نہ ان کو ارے مارے جلائے دل میں جو آئے کرے خلیق راضی ہے ہم اسی سے جو مرضی خدا کی ہے. مارے جلائے دل میں جو آئے کرے خلیق راضی ہے ہم اسی سے جو مرضی خدا کی ہے. تو میرے آقا سید عالم کی امتیوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ ایسے امتیاں بھی ہے کہ جن کا مقصد صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے، جن کا مقصد اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے. اگر وہ راتوں میں سب بیداری بھی کر رہے ہیں تو اپنے رب کو منانے کے لیے، وہ نمازوں میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو اپنے رب کو منانے کے لیے، ارے وہ اپنی جانوں کا جو قربانی دیتے ہیں تو اپنے رب کو منانے کے لیے، اگر وہ ملت میں دنیا میں انسانیت میں رسوائی اور ذلت بھی برداشت کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، یہی ان کا منشا ہوگا. جب وہ محشر میں پہنچے اللہ نے یہ بتلانا چاہا کہ دیکھو تو جنت کہہ کر بھاگ رہے تھے، جو ہاتھ میں یہاں حساب و کتاب لیے ہوئے تھے، کیلکولیٹر کا استعمال کرنے والے بھی آ گئے. یقینی بات ہے کہ ان کا عمل بھی بہتر عمل تھا. وہ اگر جنت کی خواہش میں کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، جنت کی خواہش میں ہے، لیکن یہ معاملات کچھ اور ہے، ان کے رتبے کچھ اور ہے، ان کے معاملات کچھ اور ہیں. کہ ہوا یہ محشر کے اندر کہ جب وہاں لوگ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا. تو یہاں ساری زندگی اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے، وہ اللہ کی عبادتیں کرنے والوں کو اپنا اللہ نے فرما دیا کہ لوگوں تم نے ساری زندگی میری عبادت میں گزار دی، راتوں کو میری عبادت میں کھڑا رہا، دن کے اندر میری ہی عبادت میں وقت گزارا. ہر بری بات سے، ہر غلط کام سے اگر تم بچتے رہے تو میرے رضا کے لیے بچتے رہے، میرے خاطر بچتے رہے. بولے کہ مولا ہاں آپ ہی کے خاطر کرتے رہے. بولے تو تم ہمارے خاطر کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کی قربانی بھی دے دی، اپنے آل اولاد سے بھی دور ہو گئے. صبح کے وقت کڑاکے کی سردی میں بیوی کے قرب کو چھوڑ کر بھی ہماری رضا کے لیے کھڑے ہو گئے. سب کچھ ہمارے لیے کیا. کتنے دن گھر سے باہر نکل گئے، گلی پھرتے رہے، ڈگر پھرتے رہے، نگری پھرتے رہے، کہاں تم نے نہ گئے ہمارے راضی کرنے کے لیے، ہم کو راضی کرنے کے لیے تم نے سب کچھ محنتیں کی ہے. آج ہماری ایک اور خواہش پوری کرو گے. اللہ فرما رہا ہے ہمارا ایک اور حکم مان لو گے. وہ لوگ جو گلی نگری اللہ کو راضی کرنے پھر رہے ہیں، خود پکا کے کھا رہے ہیں، کبھی کوٹلیاں لے کر جا رہے ہیں، کبھی یہ محلے میں ٹھہر رہے ہیں تو کبھی وہ محلے میں جا رہے ہیں. ایسے کئی بے شمار افراد ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے. اللہ نے فرما دیا کہ تم نے دنیا میں تو بہت کچھ ہم کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، آج ہمیں راضی کرنے کے لیے ایک حکم ماننا پڑے گا. لوگوں نے کہا کہ مولا وہ کیا حکم ہے جو بچوں کو فرماتے ہیں فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے خاطر سارا بھوکے پیٹ رہے تھے، جنت کے خاطر سارا اچھا عمل کیا تھا، جنت کے خاطر اپنی کمائی اس کی راہ میں خرچ کیے تھے، جنت کے خاطر آج سب کچھ کر محشر میں آئے ہیں. اے اللہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا اپنے فیصلے پر نظر کر دے. ہمیں کہاں جانے کے لیے کہتا ہے تو جب میں ہم جائیں، ارے مولا ہم مصیبتوں میں سے نہیں ہے، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تیری ہی پرستش کرتے تھے، تیرے ہی بھیجے ہوئے کلام کو پڑھتے تھے، تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے تھے، تیرے ہی لیے روزہ رکھتے تھے، تیرے ہی لیے بستی پھرتے تھے. مولا آج کیا کرے، آج ذرا دے مولا تو گرم کر دے، تو اپنے فیصلے کو بدل دے، ہمارے حال پر رحم کر دے. مولا کہے گا کہ اچھا ذرا بازو ٹھہرو. اللہ کہے گا کہ بازو ٹھہرو. یہ سارے بازو ٹھہر جائیں گے. جب دوزخ میں جانے کا حکم آتا یا اللہ رحم کا کہ جنت میں پھر معلوم نہیں کیا کرے گا. اس کے بعد وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجتے ہیں، ان کو بلایا جائے گا. بولے کہ دیکھو جن کو تم پوجتے تھے، جن کے خاطر ہمارے گھر شہید کرتے تھے، جن کے خاطر ہمارے بندوں کو، مومنین کو، موحدین کو قتل کرتے تھے، آج وہ تمہارے معبود جو باطل معبود تھے، جو بڑے بتوں کی شکل میں تم پوجتے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم میں تڑپ رہے ہیں.
اگر تم کو اپنے معبودوں سے حقیقی محبت ہے تو جاؤ اپنے معبودوں کے پاس، تمہیں اجازت ہے، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ کہنے لگے کہ مولا ساری زندگی گمراہ کرتے رہے، تیری پرستش چھوڑ کر ہم بتوں کو پوجتے رہے، یہ کیسے مولا ذرا رحم کر دے، انہیں سے دوزخ کو بھرتے تمہیں وہاں رہتے تھے، ہمیں عذاب اتار دے۔ مولا کہے گا کہ اچھا فیصلہ تمہارا بھی سناتا ہوں، ابھی ایک گروہ باقی ہے، ابھی ایک گروہ باقی ہے، ان مشرکوں کو بھی ایک طرف ٹھہرا دے گا۔ اب پھر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اہل محشر کے اندر میرے آقا سید عالم اس کی ترجمانی کرتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں، میرے آقا سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نگاہ کروائے گا اور آواز دے گا کہ جن کی آنکھیں چمکتی ہوئی ہوگی، اس کے اندر چمکتی ہوئی آنکھیں ہوگی، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، بددانی کیفیت بددانی ہوگی، اور اللہ حکم دے گا اے لوگوں تم نے ساری زندگی ہماری اطاعت کی، کہنے لگے کہ مولا کی، یہ تیرا کرم ہے کہ تم نے ہم سے تیری اطاعت کروا دیا۔ بڑا حکم بولے کہ وہ دوزخ ہے دہکتی ہوئی آگ ہے، میرا حکم ہے کہ اس میں کود پڑو۔ میرے آقا سید عالم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ وہ لوگ ایسے کاٹتے ہوئے درد کرتے ہوئے چیخاں مارتے ہوئے اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے دوزخ کی طرف جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ کہاں جا رہے ہیں، ذرا پوچھو تو صحیح، لوگوں تو صحیح۔ فرشتہ پوچھے گا کہ کہاں جا رہے ہیں، وہ جہنم، بولے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ارے ہمیں جہنم سے کیا لینا دینا، ارے ہمیں جنت سے کیا سروکار، ہم کو تو بس اپنے رب کی رضا سے کا کام ہے، ہمارا رب جس سے راضی ہوتا ہے ہم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہ دیا ہوا بدن اسی کا ہے، اس کو جلانے سے وہ راضی ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جلا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مارتے ہوئے جہنم میں چھلانگا لگا رہے ہیں، سارے کے سارے بند کرتے ہوئے جہنم میں کود پڑے۔ ان کو فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں پر لے، پاؤں پر لے کے اہل محشر کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ ہے ہمارے اللہ والے، یہ ہے ہمارے چاہنے والے۔ ارے حوروں کی محبت میں عبادت کرنے والے اور ہے، رب کی محبت میں عبادت کرنے والے اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ برادران عزیز، یہی وہ لوگ ہوں گے جب جا رہے ہوں گے، گزر رہے ہیں محشر سے، کبھی ایسا بھی راستہ آیا کہ اہل جہنمی فیصلے ہو گئے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں جانے والے کھڑے ہیں انتظار میں کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، اب کھڑے ہیں، یہ سامنے سے گزر رہا ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ سید المرسلین کا ایک امتی ہے، ایک ادنا غلام ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے۔ میرے آقا سید عالم کے غلام کی شان دیکھو لوگوں کہ میرے آقا سید عالم فرماتے ہیں میری امت میں ایک فرد ایسا ہوگا کہ یہاں سے گزر رہا ہوگا، دوسرا کہے گا کہ حضرت سلام علیکم، حضرت سلام علیکم، بولے پلٹ گا وعلیکم السلام، بولے کہ کہاں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہا ہوں، فیصلہ ہو گیا ہے، اب جا رہا ہوں، جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ وہ کہے گا کہ مولا ارے حضرت آپ مجھے پہچانے گئے کہ نہیں پہچانا، بولے ایسے کیسے نہیں پہچانا، ایک مرتبہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا نا، بولے ہاں یاد آ گیا، اللہ یاد دلا دے گا، ان کے ذہن سے فراموش کر دینا، دور کر دینا، بھلا دینا بھی یہ رب کی شان تھی، یاد دلا دینا بھی یہ رب کی شان ہے، اپنے محبوبین کو بتا رہا ہے، اپنے محبوب کے غلاموں کی شان دکھلا رہا ہے، تبھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اہل محشر میں دیکھ رہے ہیں اہل محشر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں پہچانا، بولے کہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، بولے کہ یاد آ گیا تم نے مجھے پانی پلایا تھا، بولے کیا ہے، بولے میرا فیصلہ ہو گیا ہے، جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے، مجھے کھڑا کر دیا جہنمیوں کے ساتھ۔ بولے کیا چاہتا ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ذرا کچھ سفارش کر دے اپنے رب کے سامنے۔ ارے آقا کی شفاعت تو شفاعت کبریٰ ہے، ان کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے ذرا اپنے رب کے سامنے کہتے ہوئے حال۔ اب وہ بندہ مجھے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ وہی کھڑا ہو جائے گا، اپنے رب کے سامنے گڑگڑانے لگے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے پیارے میں نے تجھے جنتی قرار دیا، تو جنت میں جا رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بولے مولا میں اپنے لیے نہیں روتا، اپنے بھائی کے لیے رو رہا ہوں، اپنا اسلامی بھائی جو وہاں کھڑا ہے مولا، یہ دنیا میں ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا، دنیا میں ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا، مولا اس کو بھی بخش دے مولا، اس کو بھی بخش دے مولا، میں کیسے جاؤں؟ جو میری پیار اس دن بجایا تھا، اس دنیا میں میری پیار بجایا تھا، آج وہ دوزخ کے حوالے ہو رہا ہے،
پکڑ لے، ایک دائیں ہاتھ پکڑ لے، اللہ فرماتا ہے دونوں کی جنت میں چلے جاؤ، دونوں کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ دیکھو میرے آقا کے غلاموں کی شفاعت کا حال ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ ایسے ہی جا رہا ہے، دوسرے نے ٹول دیا کہ کہاں جاتے حضرت، بولے کہ کہاں جاتے جنت میں جاتے، کیا ہوا بولے ہم جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں کیسے جاتے، بولے کہ کیوں جا رہے تمہارے عمل کی وجہ سے تم جا رہے، میرے عمل کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، بولے کہ ایسا کیسے جاتے، میں آپ کو وضو کراتا تھا نہیں، آپ تو رات میں تہجد پڑھتے تھے، آپ نمازیں پڑھتے تھے، ویسے تو تہجد پڑھنا ہوتا نہیں تھا، کبھی کبھار آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تو آپ کو پانی ڈالتا، وضو کرا دیتا، کبھی آپ کے لیے پانی رکھ دیا کرتا، کبھی آپ کے لیے پانی گرم کر دیا کرتا، میں آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ اللہ کی عبادتیں کرتے رہتے تھے، میں آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آج میرے لیے بھی شفاعت کر دے، اللہ سے وہ بندہ بھی دعا کرے گا کہ مولا یہ دنیا میں میری خدمت کرتا تھا، اللہ فرمائے گا اچھا تم بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے، دنیا جنت میں چلا گا، جنت میں چلا گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر جنت میں جا رہے ہیں، اور محشر میں یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھو اللہ کو راضی رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں جاتے ہیں، اور پھر جنت میں جانے والوں کا حال بہت سے باتیں ہیں، لیکن علماء کی آمد کا بھی نظارہ ہے۔ بادشاہ میں ایک کے بعد دیگر میں سمجھتا ہوں مولانا نوشاد کا جزار کا بیان، پھر صدر جلسہ خوب جانتے ہیں، یہ مولانا کے جملہ مجھے بڑا یاد رہتا ہے، اکثر و بیشتر مولانا کے حوالے سے ہی میں کہتا ہوں کہ طبیعت اور ہے شریعت اور ہے، اکثر جملہ بڑا اچھا کہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے کہ بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، مولانا عزیز اللہ قادری نہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ بنا لیا یہ بنا لیا، اب معاملہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ دی، لوگ نمازوں کے لیے نکل آئے، سارا بازار گھروں سے آ گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں پر پھٹکا مارتے ہیں، گھروں پر نماز کے لیے مصلیہ مسجد میں ہے، یہ دوسروں کے گھروں پر پھٹکے مار رہے ہیں، گھر سے آواز آ رہی ہے کون ہے، لیکن نماز کے لیے بلانے کے لیے آئے تھے، نہیں ہے، نہیں ہے نا، کہاں گئے نماز کو گئے، نماز کو لانا معلوم ہے، اور یہ مسلیوں کے گھر میں پھٹکا مار رہا جبکہ معلوم ہے کہ وہ نماز کو لانے والا ہے، تو یہ طبیعت ہے، میری شریعت نہیں ہے کہ ادا، یہ شریعت یہ ہے کہ نماز کو اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کی جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے، لیکن میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ ادا ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کے گھروں پر گھومتا ہوا نظر آتا ہے، نامحرم عورتوں سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، گھروں سے عورتوں سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، عورتوں سے نظریں ملاتا ہوا نظر آتا ہے، یہ میری طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔ برادران عزیز، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا حضرت اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ اب جنت میں داخل ہونے کے بعد جن لوگوں نے حوروں کے لیے عبادت کی تھی وہ حوروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو گئے، جن لوگوں نے محلوں کے لیے عبادت کی تھی وہ محلوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو گئے، جن لوگوں نے محلوں کے لیے عبادت کی تھی وہ محلوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنت میں، میرے آقا فرماتے ہیں قربان جائیں میرے آقا غیب دان نبی کے، کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ وہاں جنت میں جانے کے بعد بھی جنت میں جانے کے بعد بھی اداس نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ پوچھو، اللہ فرمایا کہ پوچھو ان لوگوں سے، فرشتہ پوچھا کہ آپ اداس کیوں، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کیا پورا نہیں ہو گیا، کیا جنت مل گئی، نعمتیں مل گئی، رحمتیں مل گئی، برکتیں مل گئی، پھر کیا بات ہے کہ آپ خاموش ہے؟ کہنے لگے کیا کہہ سکتے تھے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسے ہم اس کہنے نہیں تھے۔ دیکھیے جو اللہ والا ہوتا ہے وہ مقام پر بھی پہنچ کے کہتا ہے کہ اس کے فضل کے صدقے مل گیا، جو کچھ ملا اس کے فضل کے صدقے ملا، ہماری یہ حیثیت نہیں، ہم اس قابل نہیں تھے اس منزل پر پہنچ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاموش کیوں نہ پوچھو، وہ پوچھتا ہے کہ ایسے اداس کیوں ہے، بولے کہہ رہے ہیں ہم تو جس مقصد کے لیے کیے تھے وہ کہاں ہے، جن کے دیدار کے لیے کیے تھے وہ دیدار کہاں ہے، وہ جلوے کہاں ہیں، جن کے جلووں کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ جلوے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم دے گا اپنے فرشتوں سے کہ سارے حجابات ہٹا دو، ہمارے ان بندوں کے درمیان اور ہمارے درمیان کے سارے حجابات ہٹا دو، سارے حجابات ہٹ گئے، جنت میں رہتے ہوئے کوئی کسی کا دیدار کر رہا ہے تو کوئی جنت میں حوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ تو اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ کوثر کا بھی یہی حال ہوگا، کوثر پہ پہنچے گے بھی تو یہی ہوگا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کے حصے میں چشم ساقی، کسی کے حصے میں
چشمے ساتھی کسی کے حصے میں جام ہوگا. ارے جام پینے والا جام پی پی کر خوش ہے، اور جو ساتھی کوثر کو دیکھنے والا ہے اپنی نگاہوں سے پی پی کر خوش ہو رہا ہے. جنت میں رہنے والوں کا بھی یہ حال ہے کہ کوئی جنت میں جا کر ان نہروں میں تیر رہا ہے تو محلوں میں سو رہا ہے، تو حوروں سے کھیل رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے. کوئی ایسا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی جن کا دیدار کرنا مقصود تھا ان کے دیدار میں غرق ہو رہا ہے. شیخ جی جنت کے میں، شیخ جی نعمتیں دیدار حق کہنے والے حضرت وطن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کو کہا ہے؟ نعمتیں دیدار حق حصے میں تیرے ہے کہاں، نعمتیں دیدار حق حصے میں تیرے ہے کہاں. شیخ جی جنت کے میوے جی تیرا کھانے کو ہے، شیخ جی جنت کے میوے جی تیرا کھانے کو ہے. وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا، کسی کو حب دنیا ہے کسی کو فکر اخوا ہے. ان دونوں چیزوں سے اہل سنت والجماعت آگے کی منزل پر ہے. ہمارے عارفین، ہمارے اولیاء، ہمارے قابل بزرگان دین کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ عبادت ہو تو ان کے لیے ہو، ریاضت ہو تو ان کے لیے ہو، جو کچھ ہو ان کے لیے ہو، اور ان کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. ہمارے ضلع دل میں جو آئے کرے خلیل راضی ہے ہم اسی سے جو مرضی خدا کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. حاضرین محترم، ابھی رات کی تو 12 بج چکے ہیں، لیکن ہمارے 12 نہیں بجے ہو جانا ہے. اور بہتر ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے تو لہذا میری عمر بڑی ہے تو مجھ سے جھوٹ زیادہ ہوئے ہیں، دھوکہ بازی زیادہ ہوئی ہے، گناہ زیادہ ہوئے ہیں. اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کے گناہ کم ہیں اور جھوٹ کم ہے، بے ایمانیاں کم ہے، لہذا وہ گناہوں کے اعتبار سے مجھ سے کم ہے، لہذا وہ مجھ سے بہتر ہے. بڑے کو دیکھو تو نیکیوں کے اعتبار سے دیکھو اسے بہتر جانو، چھوٹے کو دیکھو تو گناہوں کے اعتبار سے دیکھو وہ مجھ سے بہتر ہے. اور کہا برابر والے جو ہم عمر ہوتے ہیں ان کے تعلق سے جب سوچو تو یہ سوچ کر اپنے کو اس سے کمتر جانو کہ وہ گناہ گار بھی اگر ہے تو اس کے گناہ مجھ سے پوشیدہ ہیں، لیکن میرے گناہ مجھ پر آشکار ہیں، لہٰذا وہ پتا کرتے رہیں تو اسی میں ہماری بھلائی ہے. حضرت علامہ کو کسی اور مقام پر جانا ہے، اس لیے آپ اسی میں جا رہے ہیں. آپ کا گزارش ہے کہ حضرت والا کو آپ جگہ فراہم کریں، راستہ فراہم کریں. میں ہمارے مہمان ناخوان عالی جناب محمد غوث الدین صاحب محبوب نگری پرزنٹ باہوش محبوب نگری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک سنانے کی شامل حاصل کریں. حاضر محترم، علماء کرام موجود ہیں. علامہ سید عزیز اللہ قاضی نقشبندی، شیخ المعقولات استاد جامعہ نظامیہ اور مقرر شعبہ بیان علامہ ممشاد پاشا صاحب